دشت وحشت پارٹ 15 آف دی لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں میسنی کو بلاتی ہوں، لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں بھائی۔ اپنی طرف سے اس نے دھمکی دی تھی جو برہان کی متلاشی نظروں میں ٹھنڈک بن کر اتری تھی۔ یہ تو ہم پر کرم نوازی ہوگی بھابھی کہ آپ ہمارے چاند کو روبروئے یار لے آئیں، اس نے اپنے مخصوص انداز بھاری خوبصورت آواز میں کہا۔ شجاعت نے کہکہا لگاتے دادیا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہیں سائم نے توبہ کی کہ یہاں تو اس سے اوپر کی بلائیں ہیں، وہ تو بیچارہ نام سے ہی بدنام ہے۔ مجھے لگتا ہے بیٹے اب آپ کافی فریش ہیں تو کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیں۔ دفاتراً ان کے ٹولے میں آئی جی نے آ کر عالم سے مصافحہ کرتے برہان کو کہا تو وہ سٹپٹا گیا۔ اس کی حالت سے محظوظ کئی کہے گونج اٹھے۔ ہاں آفیسر کافی فریش لگ رہے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ حیدر نے آنکھ مارتے شرارت میں حصہ لیا۔ سائم اسبات میں سر ہلاتا کہا لگا اٹھا۔ ہمارے ہونہار قابل آفیسر ابھی 3 گھنٹے کی ریسٹ پر یہاں پہنچے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میجر شہریار کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے انہوں نے برہان سے رائے لی۔ میرا ماننا ہے جب انسان اپنے عہدے سے فیئر نہیں تو کسی رشتے سے نہیں۔ دوسری طرف عالم نے گھیرا۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے صاحب، اپنے سالے کی شادی ہے جہاں بڑے اکلوتے جیجا کو سب سے پہلے موجود ہونا چاہیے، وہیں چھٹیوں کے باوجود میں آپ کی مہربانیوں کرم نوازیوں سے ایک کیس ہی ہینڈل کر کے مہمانوں کی طرح یہاں آیا ہوں، اور اب مجھے تو اس قربانی سے معافی رکھیں۔ میری ابھی کافی لمبی چھوڑی چھٹیاں پڑی ہیں، میں قربان ہونے والا بکرا نہیں، اس بچے کو کرپیا معافی فرمائیں اپنی کرم نوازی سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معذرت کی درخواست کرتا وہاں سے فوراً کھسک گیا۔ اس کی طنزیہ بھیگی بلی والی حالت پر سب نے بھرپور محسوس ہوتے کہے لگائے۔ عالم حور العین کا سب سے تعارف کروانے لگا، اپنے دوستوں پہچان والوں کو اور ان کی بیگمات کے ساتھ۔ حجاب اور تقویٰ وہاں نہیں تھی، اسی لیے اسے صرف حیدر اور سائم سے ہی ملنا پڑا۔ باقی سب سے مل کر اسے بہت اچھا لگا۔ زیادہ خوبصورت سی سنہری گڑیا جیسی عائشہ اور معصوم پریا پسند آئی تھیں۔ باقی بھی اپنی جگہ حسین بے مثال تھیں، جن سے ملتے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائی۔ اتنی ساری بھیڑ لوگوں خوبصورت چہروں کو دیکھتے وہ پہلے گھبرائی ہوئی تھی، اب وہیں ان کی شوخ مزاجی دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ وہ بھی اس کی طرح انسان ہی تھے، کیا ہوا جو وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی؟ پہلے بھی تو ان کی موجودگی محسوس کرتی، تصور کرتی تھی انہیں۔ قد قامت والے سیر عارب داد کے دوستوں میں کافی سارے شادی شدہ تھے جن کی بیگمات سے وہ ملی تھی، جن میں سر فہرست پر ہانیہ خان تھی، خوبصورت مغرور دکھنے والی، وہ لہجے کی کافی چلبلی تھی اور مسکان کی طرح اپنے شوہر کو آنکھوں میں ہی رکھا ہوا تھا۔ سب کی بیگمات تھیں چند ایک اور جان مرزا جو کہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا، اور شجاعت چودھری جو گاؤں سے آیا ہوا تھا، یہ دونوں ہی غیر شادی شدہ تھے۔ باقی تقریباً شوخ مزاج کہے پر کہے لگانے والے۔ حور العین کے بعد فاتح کے تعارف پر سب نے باری باری فاتح کو چوما کھلکھلایا تھا۔ وہ مجبوراً توان کرہن ہنس رہا تھا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے حور، اس کے ڈمپلز بالکل تمہارے گالوں کی طرح ہیں۔ مرد حضرات ایک سائڈ چلے گئے تھے، اب یہ گھیرا خواتین کا حور العین کے گرد تھا۔ پری نے جھٹ سے اس کے دونوں گال چوم کر کہا، میں پہلے دیکھتی تو ضرور اس سے ہی شادی کرتی۔ حوریہ نے کھلکھلاتے فاتح کی پھولی گال پر چٹکی کاٹی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فاتح کو عائشہ کی گود میں سونپتے ہوئے اس نے نور کے گال کو چھو کر کہا۔ وہ چیخ گئی، اور تم جیسے قیامت اس پوری محفل پر چھائی ہوئی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ایک پل کو آنکھیں مینچتے اس نے شدت سے کہا۔ حور اس کے انداز پر ہنسی۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی میک اپ نہ کرتی، تم دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو، اس نے جیسے روٹھ کر کہا۔ ارے میں تو تیار ہو رہی تھی پاگل، پر عالم نے نہیں ہونے دیا، اور بے وقوف تم ماشاءاللہ اتنی پیاری لگ رہی ہو، اگر مجھ پر یقین نہیں ہو رہا تو داد بھائی سے پوچھ لو۔ عین نے حیرت پھر ستائش سے کہتے داد کا نام لیا۔ مشال، زرش، عائشہ، پری، حوریہ کے ساتھ سب کے ہی کان کھڑے ہوئے۔ ہمارے والوں کی طرح اسے بھی داؤد بھائی سائٹ لے جا کر یقین دلا چکے ہیں، نوٹنکی کر رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ مشال کے فکرہ کسنے پر نور کانوں کی لو تک حیا سے گلنار ہو گئی۔ اس کے بوکھلانے پر حور العین سمیت سب کہا لگا اٹھیں، یہ عارف کہاں رہ گیا؟ ایک نظر مہمان کے ساتھ برہان
عالم کو مصروف دیکھتے اس نے عارف کی تلاش میں نظریں اسٹیج پر پھیری جہاں ساحل شاہ اور فیری دوسرے بچوں کے ساتھ پپی سے کھیل رہے تھے۔ وہ داد اور اپنے دوستوں کے ساتھ روم میں ریڈی ہو رہا ہے، نور نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے بتایا۔ حور العین نے محبت پاش نظروں سے دیکھ کر اس کا گال چھوا۔ فاتح کا خیال رکھنا، وہ ابھی سو کر اٹھا ہے، کافی چڑچڑا ہوگا، میں ذرا آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں، کہتی وہ ایک نظر سگار سلگاتے سائڈ پر ڈال کر وہاں سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے میک اپ کیوں اتار دیا؟ دروازے سے اندر داخل ہوتی حور العین کے میک اپ سے مبرہ چہرہ دیکھتے مسکان نے پریشانی سے پوچھا۔ چوڑیاں پہنتی سمیہ نے چونک کر دیکھا اور واقعی اس کا سادہ زیوروں سے سجا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ عالم کو نہیں پسند آیا۔ روم میں بیوٹیشین کے علاوہ 2 انجان لڑکیوں کو دیکھتے اس نے جھجک کر بتایا، جبکہ حجاب اور تقویٰ کی نظریں اس غیر معمولی حسن کی مالک لڑکی پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ ایسی لگی جیسے پرستان کی پری راستہ بھٹک گئی ہو۔ مسکان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ کتنے شوق اور ارمان سے سجایا تھا اس کے نقش کو، اور اس نے چٹکیوں سے سب ختم کر دیا۔ تم ناراض نہ ہو میسنی، مجھے خود پسند نہیں آ رہا، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، اسی لیے عالم نے صاف کروایا۔ اس نے سارا قصور اپنے سر لیا جس سے وہ انجان نہیں تھی۔ آؤ یہ لپسٹک لگا لو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود میسنی نے زبردستی اس کے لبوں پر گہری سرخ لپسٹک لگا کر آگ میں جیسے پیٹرول والا کام کیا۔ ماشاءاللہ، سمی نے بے ساختہ اس کے اوپر سے نیلے نوٹ وار کر ملازمہ کے حوالے کر دیے۔ بہت پیاری ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ تقویٰ نے بھی بے ساختہ کہا۔ بہت نہیں، بہت سے بھی بہت زیادہ۔ حجاب چہک کر بولی۔ جہاں حور جھیپ گئی وہیں سب ہنس پڑے تھے اس کے انداز پر۔ ان کی جیسی ایک اور بھی تھی نا، کیوٹ سی کالی آنکھوں والی؟ اس نے حور کا حوالہ دیا۔ ہاں جی، وہ میرے بچے کی کاپی پیسٹ ہے۔ مسکان کے انداز پر سب کھلکھلائے۔ وہ میری جڑوا بہن ہے، نور العین داؤد علوی، اور میں حور العین سعید عالم۔ حور نے نرم لہجے میں تعارف کروایا تو تقویٰ اور حجاب نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ حور العین کو یاد آیا وہ ان کے شوہر سے ابھی نیچے مل کر آ رہی تھی۔ اسے دونوں بہت پسند آئیں۔ تقویٰ تو کم گو سی لگ رہی تھی، پر پرجوش سی حجاب چلبلی بہت پیاری کیوٹ تھی۔ آپ تیار ہیں؟ حور العین سمیہ کی طرف آئی جو بیڈ پر مسکان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مسکان کو دیکھا جو آج اپنے بھائی کی شادی کی خوشی میں بے انتہا خوش تھی۔ سمی نے اس خوبصورت پتلی سی لڑکی کے کافی تاثرات جانچنے چاہے، پر اس کے ہر انداز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ سمی پھر خاموش ہو گئی کہ شاید وہ اس کے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر خوش ہیں۔ روشن نیلے لہنگے چولی پر سنہری بالوں کو کھلا چھوڑ کر مہارت سے کیے گئے میک اپ، سرخ ڈیپ لپسٹک میں ڈائمنڈ کی جیولری پہنے وہ قیامت خیز حسن کے ساتھ کسی سے کم نہیں تھی۔ سب سے نمایاں اس کا دراز قد تھا جس پر لہنگا اپنی خوبصورتی سفید چمکتے دمکتے نگینوں ہیروں سے جھلملا رہا تھا۔ اس کے ساتھ دلہن کے مہرون لہنگے میں ملبوس بھاری نگینوں، زرق کے کام سے سجا دوپٹہ، سلیقے سے سجائے کندن ڈائمنڈ کی جیولری میں، ناک میں پہنی نتھ، لبوں پر زندگی میں پہلی بار لگائی لپسٹک سے وہ آج ایک خوبصورت اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹی لگ رہی تھی۔ اتنے پروقار انداز میں ایک شانے پر مہرون زرق کی کامدار شال ڈالی ہوئی تھی۔ ہاں تم لوگ یہیں بیٹھو، میں نیچے دیکھ کر آتی ہوں، مسکان کہہ کر حور کے گال چومتی وہاں سے چلی گئی، اور حور سمی کی پہلی باہیں دیکھ کر چلتی ان میں سمائی۔ فاتح کہاں ہے؟ اس کا ماتھا چومتے اس نے پوچھا، اور حور انہیں بتاتی ساتھ تقویٰ اور حجاب کے ساتھ سمیہ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ اس دوران معلوم ہوا کہ تقویٰ کا بھی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، سمسام، جو کہ اس وقت اس کی پھپھو کے پاس ہے، اور دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں۔ وہ امیجن کرتی انہیں میسمرائز ہو گئی۔ کتنا خوبصورت ہوگا نا جب وہ دونوں ہاسپٹل جائیں گے اور پھر شام کو گھر آئیں گے، ساتھ ساتھ نوکری کریں گے۔ وہ انہیں دیکھ کر سمی سے بولی۔ تقویٰ اور حجاب دونوں ہنس پڑی۔ ایسا کچھ نہیں، وہ رات کی ڈیوٹی دیتے ہیں، کبھی تو کبھی میں، اگر وہ ڈے میں ہوتے ہیں تو پھر میں نائٹ میں ہوتی ہوں، اور اگر سنڈے کو ساتھ ہوں تو سوتے ہی ان کا دن گزرتا ہے، اور میں تو سمسام کے ساتھ ہی کافی وقت گزارتی ہوں، وہ بات بنا کر بولی۔ حالانکہ سائم کی بےتابیوں سے
صرف وہی واقف تھی۔ اگر ایک دن بھی اس کے ساتھ جاب پر آ گیا ڈے کی تو اس کا جینا محال ہوتا وہاں۔ وہ اچانک روم میں پھیلے کہکہوں پر ہوش میں آئی اور اسے اندازہ ہوا وہ دونوں شریر لڑکیاں اس کی سرخ رنگت پر ہنس رہی تھیں۔ اس نے جھینپ کر جھجکتے ہوئے سمی کی جانب دیکھا جو لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے کھلکھلاتی حور العین کو دیکھ رہی تھی۔ تقویٰ ایک نند کی اپنی بھابھی کے لیے محبت پر حیران تھی۔ کیا ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا، جیسے اللہ نے اسے محبت کی مٹی سے بنایا ہو۔ نرم شگفتہ مٹھاس سی لہجے میں جب ان سے بات کرتی روح میں ٹھنڈک اتر جاتی۔ تقویٰ کو اس کا بھائی یاد آیا۔ اسے جھجک سی ہوئی کہ اتنے بڑے پہاڑ جیسے وجود کی بیوی اس قدر معصوم پیاری سی، کیا وہ اس کا غصہ ناراضگی ایک گھوری بھی جھیل سکتی ہوگی؟ اچانک سوچیں بھٹکیں اور نظریں اس روئی سے بنی برف جیسی گڑیا پر گئیں جو اصل میں ایک کتابی بیوٹی لگ رہی تھی، اور وہ ایک کتابی دیو یا طاقتور شہزادہ۔ استغفر اللہ، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے فوراً سے سوچوں کی سرکتی رسی کو کھینچ لیا۔ میں آپ کا بیٹا دیکھنا چاہتی ہوں۔ متجسس سی حجاب نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ارے کیوں نہیں جانو، وہ نیچے ہال میں عائشہ بھابھی کے پاس ہے، وہی میری کاپی پیسٹ بھی موجود ہے۔ اس نے شرارت سے کہا۔ وہ کھلکھلائی اور فوراً سے ہیل پہنی۔ کتنا مزہ آئے گا نا آپی، جب آپ ہم سب یہاں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، ایک خوبصورت سی فیملی کی طرح۔ پھر آپ کے بھی بچے ہوں گے، اور اگر آپ کی بیٹی ہوگی تو ہم فاتح اور اس کی شادی کروائیں گے۔ بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اب۔ اس کے لہجے میں مستقبل کے سنہرے سہانے سپنے تھے۔ جہاں سمی سرخ بھی ہوئی تھی تو اس کی خوشی انشاءاللہ کہہ کر خاموش رہ گئی۔ تقویٰ نے بھی ساتھ کہا، پر وہ جانتی تھی ہونا وہی ہوتا ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، جو کہ ایک بڑا اور خوبصورت پلانر ہے جس کا نہ کبھی پلان فیل ہوا ہے نہ ہی غلط۔ اور اگر تمہاری سمی آپی کو بیٹا ہوا تو؟ تقویٰ نے شرارت سے پوچھا۔ حور العین چونکی اور پھر کھلکھلائی۔ تو میری بیٹی ہوگی نا، اس سے شادی کروا دیں گے، کیوں آپی؟ اس کی پلاننگز عروج پر تھیں۔ وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ اور نور کے بچے؟ سمی نے مذاق سے پوچھا۔ اس کا اداس موڈ قدرے اس کی شرارتوں پر بہتر ہوا تھا۔ اس کے پھر مسکان کے بچوں کے ساتھ؟ وہ برجستہ بولی۔ سمی اور تقویٰ اس کی باتوں پر کلکلا اٹھی۔ میری شہزادی۔ سمی نے اس کا ماتھا چوما۔ تقویٰ نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میسنی کہاں رہ گئی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اور کتنی دیر لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو، مجھے سخت زہر لگ رہے ہو۔ وہ سخت لہجے میں بساریت سے چیخا۔ بکواس بند کر، بڑا اتابلا ہو رہا ہے۔ سمجھ رہا ہوں، داد نے غصے سے جھڑکا۔ عارب یار صبر رکھ، تجھے ہی تیار کر رہے ہیں پیارے، اگر تو حسین لگے گا تو عزت تو ہماری ہی ہوگی نا، فہد نے محبت سے کہا۔ بلال اور حسن نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ یار باہر دیر ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، کیسا تیار کر رہے ہو؟ عالم کی جھڑکیں شادی کی رات پھر مجھے سننے کے لیے ملیں گی، اس نے بےچارگی سے کہا۔ ثاقب داد کو مطلوبہ چیزیں تھمانے لگا اور فہد اور بلال نے عارب کو تھاما ہوا تھا، جبکہ حسن خاموش صوفے پر بیٹھا مسکراہٹ چھپائے سب دیکھ رہا تھا۔ لو جان یارو، میں بھی آ گیا دلہے کی خاص تیاری میں۔ ڈور نوک کر کے اندر آتے سفیان نے شرارت بھرے لہجے میں صورتحال کا ملاحظہ کرتے کہا۔ شکر سیفی یار، تو ہی کچھ سمجھا انہیں، اتنا کون تیار کرتا ہے؟ عارب نے جھنجھلا کر جیسے گزارش کی۔ ہاں یار، خاص لوگوں کو خاص تیار کیا جاتا ہے، ڈونٹ وری۔ ابھی کوئی باہر جلدی نہیں ہے کیونکہ بھابھی بھی ابھی تیار ہو رہی ہیں اور عالم اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہیں۔ شانے تھپکتے ہوئے اس نے حوصلہ دیا۔ عارف نے گہرا سانس بھر کر سر چیئر کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھ کر داد کے ساتھ سب نے کہا لگایا، مرو، اکیلا ہوں اسی لیے یہ سب کر رہے ہو۔ اپنی باری پر بڑے لاڈلے سپوت نکسک سے تیار ہو کر گئے تھے، جلدی جیسے شوگر کا جہاز غرق ہونے والا تھا۔ میری باری ضرور مرواؤ گے کمینوں، وہ جلے کٹے انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ یہ میری پلکیں کیوں بھاری ہو گئی ہیں؟ اسے اپنی پلکوں پر کچھ لگاتے دیکھ کر وہ مشکوک ہوا۔ عارب، داد یا کسی کے بھی جواب دینے سے پہلے ہی شجاعت چودھری کی آواز پر وہ کھل اٹھا۔ ہاں میں یہاں ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ بروقت کارروائی کرتے سفیان نے اس کے کندھوں کو جکڑا۔ اب تو تین طاقتور مردوں کی قید میں وہ پھڑپھڑا بھی نہیں سکتا تھا۔
یہ سب کمینے داد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اچھا خاصا وہ خود تیار ہو رہا تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر اس کے پاس آ گیا، اسے خاص تیار کرنے۔ تب سے اب تک جانے کون سی بے غیرتیاں انجام دے رہا تھا کہ کئی بار مجبوراً عارف کو اسے دھمکیاں دے کر کسی بے غیرتی سے باز رکھنا پڑا تھا۔ اب اس پر کتنا اثر ہوا وہ تو خدا ہی جانتا تھا، پر عارف کے گرد خطرے کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شجاع جو اس سے ملنے کے لیے یہاں پہنچا تھا کہ کافی لیٹ ہو رہا ہے، یہاں کا ماحول دیکھ کر ششدر ہوا۔ بتاؤ یار کیا ہو رہا ہے پلیز، عارف نے بند آنکھوں سے اچھل کر پوچھا۔ تو بکواس بند کرے گا یا میں جاؤں احسان فراموش؟ داد چیخ اٹھا۔ شجاع نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ سفیان نے منت سماجت کی۔ نظروں میں ہی کچھ نہیں، بس وہ جھوٹ اس سے بولا نہیں گیا اور وہ مزید اس میں شامل ہونا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی ایک امپورٹنٹ کال کا کہہ کر ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلا۔ باہر کچھ فاصلے سے آتا اس کا کہا یہاں بخوبی سنا گیا تھا، جو بلا شبہ کالر کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور اب کی بار وہ جھجک کر بولا، مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بس اب 2 منٹ۔ داد نے بلال سے برش تھاما اور دوسرے کچھ لے کر اس کے بال بنانے لگا۔ دیکھنا عارف اس زمانے کی شادی کے سب سے خوبصورت دلہا ہوگا۔ عارف دل میں جل کر لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسبات میں سر کو جنبش دینے لگا۔ کوئی شک نہیں، تیرے جیسا دوست بریکٹ منحوس لاکھوں میں ایک بریکٹ کمینہ ہوتا ہے۔ اس نے دل سے تعریف کرتے اس سچ کو قبول کیا۔ دوسری طرف کہا دبانے کی کوشش میں سرخ انگارے ہو گئے تھے وہ سب۔ داد نے حسن کو اشارہ دیا جس نے جھپکتے ہوئے آئینے پر کپڑا ڈال دیا۔ اب تم آزاد ہو، جلدی شوز پہنو چلیں۔ کچھ تاخیر کے بعد اس کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا اور جلدی کی رٹ لگائی۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ پہلے اتنا وقت لگایا، اب یوں اتنی جلدی؟ منہ بنا کر وہ بولتا آئینے کی جانب پلٹا کہ ٹھٹک کر اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ خوبصورت چہرہ دیکھنے کا حق پہلے صرف بھابھی کو ہے۔ داد نے اپنی طبیعت حساب سے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے غصے سے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کوئی بات نہیں ہوئی، رول از رول، جو مستقبل میں ہر ایک کو اپنانے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بولتا اپنا مفلر ٹھیک کرنے لگا۔ بلا شبہ وہ نہایت خوبصورت لگ رہا تھا سیاہ شیروانی میں۔ دیکھ لے داد، اس بار کچھ الٹا کر کے سیدھے کی تمہید باندھی تو منہ توڑ دوں گا میں تیرا۔ چل نا احسان فراموش، اگر میں کچھ نہ کرتا۔ ابے چل، بار بار جتا کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کر، جو کہ میں ہونے نہیں والا۔ عارف نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ داد نے دانت پیسے، باقی سب محسوس ہو رہے تھے۔ گدھے کبھی شرمندہ ہوئے ہیں؟ اس کے کہنے پر عارف نے سر جھٹکا جیسے سب کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ داد بھی فوراً سے خاموش ہو گیا۔ یار پتہ نہیں کیا بنایا ہوگا، بڑا عجیب فیل ہو رہا ہے۔ شوز پہنتے اس نے مردانہ خوبصورت میرون شال شانوں پر پھیلائی۔ واہ کیا حسن ہے، ایک تصویر تو بنتی ہے۔ سفیان نے توصیفی انداز میں کہتے فوراً سے موبائل پر کلک کیا اور اگلے ہی پل عارف کے شانے پر بازو رکھے اس ماہر بیوٹیشین داؤد کی تصویر دلہے کے ساتھ آ گئی۔ اس کی شادی میرے تعویذ کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس نے جتانا ضروری سمجھا، پر سب سمجھ کر کہاں لگا اٹھے کہ اس کا تعویذ کیسا ہوگا۔ اب بس کرو چلو، اس نے جھڑکا اور سب مسکراہٹ دبائے اس کے دائیں بائیں ہو کر چلنے لگے۔ یار مجھے ایک بار آئینہ تو دیکھنے دو، وہ مسلسل مزاحمت کر رہا تھا۔ اسے ذرا برابر بھی داد پر یقین نہیں تھا کہ اسے تیار کرتے وقت کوئی بےہودگی نہ دکھائے گا۔ بکواس بند کرو۔ سفیان نے ڈور کھولا اور داد نے گرراتے ہوئے اسے آگے کو دھکیلا۔ وہ آہ کرتا اس اچانک افتاد پر لڑکتا ہوا سیدھا باہر نکلا۔ پیچھے ان کے روم میں چھت پھاڑ کہے گونج اٹھے اور عارف کا سر چکرا رہا تھا مسلسل۔ اسے لگا سر دیوار سے ٹکرایا ہے اور وہ شادی سے پہلے ہی شہید ہو جائے گا۔ مسی اس کی کرہ نکلی اور سر کو تھام کر اس نے سامنے دیکھا تو سعید کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ عارف کہاں ہے؟ اس کے سنبھلتے ہی عالم نے سامنے والے وجود کو گھورتے سرد لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کے ساتھ پیچھے جان مرزا سائن زیدی حیرت سے آنکھیں سکیڑے کھڑے تھے۔ عارف کہاں ہے؟ یہ جملہ عارف کے کانوں میں گونجا اور وہ اپنی پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گیا۔ زمین و آسمان جیسے گھوم گئے۔
और आंखों के गिर्द चांद तारे नाचने लगे। हाँ 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 आरिफ यार रुको तो सही, कहकहा लगाते दाद जो रूम से बाहर निकला था, सामने खड़े वजूद को देखकर उसकी सुट्टी गुम हो गई। कहाँ है आरिफ? क्या दुल्हन बन रहा है? इतनी देर लगा दी है, सारी रात तैयार होने में लगाएगा। आलिम गुस्से से बोला। दाद का बेसाख्ता उमड़ता कहकहा जान, साइम, हसन, सुफियान, बिलाल, फहद सबको कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया। सब लोग हैरत मुतजस्सिस होकर उस घिराव को देख रहे थे, जबकि उन सबके बीच आरिफ होंकों की तरह खड़ा मामला समझने की कोशिश कर रहा था। मैं दुल्हा हूँ, मैं आरिफ। आलिम की गुस्से भरी भूरी आंखें जब खुद पर महसूस की तो उसने बौखला कर उंगली सीने पर रखी। आलिम की नज़रें उसकी आंखों की जानिब उठीं और उनमें ऐसा कुछ ज़रूर था कि आरिफ ने भी वहीं देखा। ये क्या है? ये मेरा हाथ! एकदम उसकी चीख गूंजी। हाँ 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 फलक शगाफ कहकहे के साथ दाद अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ से 9-2-11 हो गया और आरिफ सुन सा अपने हाथ की उंगलियों में पहनी रिंग्स के साथ नेल पर लगी सुर्ख नेल पॉलिश को देख रहा था। उसने इल्तिजाया आंखें आलिम की गुस्से भरी आंखों की सिमत उठाईं। जहां बाकी सबके कहकहे पड़ रहे थे, वहीं अब की बार आरिफ 100 की स्पीड से रूम में बंद होकर दाद को धाड़ों से गालियां दे रहा था। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी गुर्राहटें अरूज पर थीं। उसे रह रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी पिछली बार की बात मानकर कितनी मार खाई थी, इस बार क्यों माना भला? और अपनी बौखलाहट, अपनी हालत के ज़ेरे असर वो उनकी कारकर्दगी को समझ क्यों नहीं सका। गुस्से से उसने खींचकर आईने से कपड़ा उतारा और अगले ही पल उसकी पूरी हस्ती हिलकर रह गई। वो जोरदार धचके से सुन खड़ा आईने में देख रहा था, जहां आरिफ नहीं आरबी खड़ी थी। सफ़ेद तेज पाउडर उसके चेहरे पर, लबों पर गहरी सुर्ख लाल गाल, आंखों पर लाल रंग, पेशानी पर काला बड़ा सा टीका, नजर का टीका, घने बालों की बनी पोनी जिससे लटकता ऊपर ही छोटा सा टीका। एक जलतरंग करता कहकहा उसके अकब में गूंजा। आरिफ ने होश में आते आईने में पीछे देखा, जहां उसकी रूह का सुकून शरारत से उसे देख रहा था। देख रही हो? मुंह बनाकर कहते उसने टिश्यू उठाया। यार चिल करो, यही तो होती हैं दोस्तियां। मुस्कान ने कहते उसे थाम कर बेड पर बिठाया और रिमूवर से उसका मेकअप उतारने लगी। हाँ तुम तो कहो कि ना, आखिरकार तुम्हारा लाडला देवर जो ठहरा, हम तो ठहरे सुतेले बिच्छू। वो आंखें फेर कर बोला। उसके हसास दिल से मिसी वाकिफ थी, तभी उसके कंधों पर बाजू रखे और पीछे बालों को पकड़कर चेहरा अपनी तरफ किया। मेरे भाई से कोई ज्यादा प्यारा हो सकता है मुझे? उसने उसकी शहद सी आंखों में देखकर पूछा। आरिफ ने मोहब्बत से उसकी सजी सुनहरी आंखों में देखा। मैं? हाँ हाँ हाँ। पीछे डोर से झांक कर दाद ने हाँक लगाई। दोनों उसकी जानिब मतवज्जा हुए। आरिफ तो कोई बड़ी सी चीज़ ढूंढने लगा कि उसे मारकर उसका किस्सा ही खत्म करे, जबकि मुस्कान ने जूता उतारकर उसकी सिमत फेंका। निकल यहाँ से शैतान कहीं के। वो गुर्राती उसकी जानिब लपकी। दाद जोरदार कहकहा लगाए वहाँ से भागा। मुस्कान ने डोर लॉक कर दिया। अच्छा ना, मैं अपने यार से माफ़ी मांगने आया था। दरवाज़ा पीटते उसने कहा। दाद यहाँ से दफ़ा हो जा। आरिफ ने हंसते हुए कहा। चल ना, क्या ख्याल है फिर? तू हसीन, मैं जवान। उसने छेड़ा। हाँ 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 तौबा। दाद मैं बुरहान को बुलाऊं? मुस्कान ने आरिफ का सुर्ख चेहरा देखकर खिलखिलाते कहा। बुलाओ, भले बुलाओ। मेरा क्यों बहाना बना रही हो भाभी जान? वो बाज नहीं आया। इस बार मुस्कान सुर्ख हुई थी और आरिफ और दाद का कहकहा उसे गुस्से से सुर्ख कर गया। पर उससे पहले आरिफ ने उठकर उसे साथ लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो। उसके हया से सुर्ख चेहरे को एक नज़र देखकर वो जान गया था कि बुरहान ने उसकी बहन को कितनी मोहब्बत दी है, और वो दुआ गो था कि हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती खुश आबाद रहे। आओ तैयार हो जाओ, देर हो रही है। मुस्कान उसे अपने हाथों से तैयार करने लगी और वो अपनी बहन को मोहब्बत से देखने लगा, जो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? उसके बालों में ब्रश करते मुस्कान ने पूछा। देख रहा हूँ मेरी मिसी बड़ी हो गई है। उसके हाथों को चूमते हुए वो बोला। उसकी पानियों से भरी सुनहरी आंखें आरिफ के चेहरे पर आईं। हाँ,
کیونکہ اس جگہ ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے اور ہماری تو ماں ہی نہیں، اسی لیے مجھے بڑا ہونا پڑا، اتنا کہ اپنے بھائی کو تیار کر سکوں، اور زیادہ کچھ فہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے ستیلے بچھو کہ میں تمہیں سکھ سے جینے دوں گی۔ اس کے سینے پر سر ٹکا کر وہ شانے پر ہاتھ مارتی روتے ہنستے بولی تھی، جانتا ہوں تم دشمن ہی اچھی لگتی ہو۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہاں لگا اٹھا اور سر جھکا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں ہوٹنگ شور شرابے کے بیچ وہ اپنے دوست عزیزوں کے ساتھ گولڈن شیروانی، شانے پر میرون شال ڈالے اپنے دراز قد جاذب پرسنالٹی خوبرو سا عارب پروقار مضبوط چال چلتا لاؤنج میں آیا۔ عالم دولہے صاحب کی تشریف آوری میں ہوٹنگ سے متاثر ہوتے مڑا تو سامنے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ داؤد اور برہان کے بیچ کھڑے عارب کو دیکھا۔ وہ واقعی ہی اسے عزیز تھا، جسے آج دولہے کے روپ میں دیکھ کر ایسا فیل ہوا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، جیسے آج اس کے ارمان پورے ہو رہے تھے۔ عارب مسکراتا ہوا چل کر اس کے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں یک لخت پانی تیر گیا اور عالم نے دیکھتے اسے سینے میں بھینچا۔ بزدلوں کی طرح رو کر میری تربیت پہ انگلی مت اٹھاؤ، اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر وہ ذرا سختی سے بولا۔ عارب کا دل بہت شدت سے چاہا اس کے ایک بار بابا بول دے، پر اس کی ہی بہن سے شادی کرنے کا سوچتے وہ روح تک نادم ہو گیا۔ مجھے تو آپ کی قسمت پر رونا آ رہا ہے کہ ساری عمر مجھے ہی جھیلنا پڑے گا، وہ دو بدو بولا اور عالم ہنس پڑا۔ خوش ہو؟ اسے سامنے کرتے پوچھا۔ بہت۔ وہ شرما کر بولا کہ داؤد کے ساتھ اس بار برہان کا کہا بھی زوردار تھا۔ مسکان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، وہ ہنسی چھپانے کے لیے چہرہ موڑ گیا۔ سالا جھوٹا۔ ترچھی نظروں سے مسکان کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا، داد اور زور سے ہنسا کہ اس کی ہنسی کو عالم کی گھوری نے بریک لگایا۔ سب کی ہوٹنگ زور شور پر تھی جب عالم نے مسکان کے ساتھ عارب دونوں کا ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ عارب کو لے جا کر سٹیج پر بٹھایا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس گھنے سائے کو دیکھنے لگے جس نے نہ صرف سایہ دیا تھا بلکہ دیوار بھی خود بنا کر سرد ہواؤں سے بچایا تھا۔ آج خوشیاں بھی خود سمیٹ کر ان کی جھولی میں ڈالی تھیں، ورنہ کیا ایک طوائف کی اولاد اتنی عزت حاصل کر سکتی تھی جو اس وقت انہیں حاصل تھی۔ ان دونوں نے بیک وقت سٹیج کے نیچے کھڑی ان بڑی بڑی ہستیوں کو دیکھا جن میں بریگیڈیئر کرنل، آئی جی، بزنس مین، زمیندار تو چودھریوں سمیت فلم سٹار جن کی دنیا دیوانی تھی، ڈاکٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں نے پہلے اسے دیکھا اور پھر دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور آسودگی سے مسکرائے۔ میں دلہن کو لے کر آتی ہوں۔ مسکان ایکسکیوز کرتی سٹیج سے اتری، پر اگلے ہی لمحے ساکن ہوئی جب اس کے ساتھ بھاری قدم بھی ملے اور وہ سید عالم کے تھے جو اپنی بہن کو خود لینے جا رہا تھا۔ مسکان بے ساختہ مسکرائی۔ میں کتنا غلط تھا نا مسی؟ اس آواز پر اس نے چونک کر سیڑھیوں سے نظر ہٹاتے اپنے پاس کھڑے اس وجود کو دیکھا جو اس کے سرتاج کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہت۔ وہ محض اتنا ہی بولی۔ اس کی آواز بھر آئی جس پر برہان نے اس کے گرد بازو پھیلایا۔ پر انشاءاللہ اب ایسی نوبت نہیں آئے گی، خدا نے چاہا تو، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ ہاں، کیونکہ اب صرف پاک کا نہیں وہ دنیا کا بیسٹ بن چکا ہے، اسی لیے اس کی اب پولیس نہیں دنیا دشمنی جان بن چکی ہے۔ وہ محض دل میں سوچ کر رہ گئی۔ تم سے کوئی گلہ نہیں سوامی، وہ خود کو فریش کرنے لگی جس میں برہان نے کافی ساتھ دیا۔ ویسے تم کافی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے سراپے کو دیکھ کر بولا۔ کیوں؟ میں پہلے نہیں لگتی تھی؟ اور نیچی آواز میں گرائی۔ برہان کا سارا نشہ ہرن ہوا، اس کی جگہ وہ بوکھلا کر سٹ پٹا گیا۔ توپا، تمہاری تو تعریف کرنا بھی گناہ ہے، چڑیل بھوتنی عورت۔ وہ کلس کر اپنی خفت مٹاتے ہوئے بڑبڑایا، وہاں سے دور ہوا اور اس کی حالت پر پیچھے وہ کھلکھلائی، چہرے پر جھولتی لٹ کو پھونک مار کر آگے بڑھی۔ لیڈی باس، میرے بابو۔ فضاؤں نے سرگوشی اس کے کانوں تک پہنچائی۔ وہ مڑ کر اس کی پشت پر سنہری بال لہراتے دل میں سوس گئی۔ کچھ ٹہر جاتی اور وہ جیب بھر کر اس کی تعریف کر لیتا تو کیا ہو جاتا؟ بھوتنی کہیں کی۔ کسی کو چاہنا محبت نہیں بلکہ کسی کی ذات کے تمام تلخ پہلوؤں کو دل سے تسلیم کرنا محبت ہے۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ سمی کی بے ساختہ اس دستک پر دھڑکنیں شور مچانے لگیں، وہیں حور العین بھی چونکی۔ عالم؟ اس کے نام لینے پر سمیہ نے عین کو دیکھا۔ شاید آپ کو لینے خاص آپ کے بھائی آئے ہیں۔
شوخ لہجے میں کہتی وہ جھپک کر اٹھی اور آگے بڑھتے دروازہ کھول دیا۔ توقع کے عین مطابق سامنے اپنے دراز قد سمیت عالم ہی کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اٹھتے ہی پہلے اس کے سرخ ہونٹوں پر گئیں۔ حور اندر تک سرشار ہوئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں ایسے جذبات تھے کہ وہ جھیپ جاتی حیا سے۔ سمیہ آپی، اس نے سائٹ ہو کر اسے آنے کے لیے جگہ دی، مبادا وہ تقویٰ سمی بیوٹیشین کی موجودگی میں کچھ کہہ ہی نہ دے۔ سعید کی متبسم نظریں اس کے بوکھلائے تاثرات سے ہٹ کر سامنے گئیں، جہاں بیڈ پر لبالب پانیوں سے بھری آنکھوں سے سمی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عالم کے دیکھنے پر اس نے فی الفور نگاہیں جھکا لیں۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ آج اس کی ماں کی اور اس کی خود کی دلی خواہش پوری ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں بلاخر سجی سنوری، ہاتھوں پر لال مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ عالم کو شدت سے اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ کاش وہ ہوتی تو ان دونوں کو پیار کر کے اپنی بہو کو بھی دیکھتی اور اپنی بیٹی کو خود سٹیج پر لے جا کر بٹھاتی۔ کاش! اس کاش میں جانے کتنی سسکیاں جڑی ہوتی ہیں، کتنی حسرتیں، امیدیں ہوتی ہیں۔ کتنا حسین لفظ ہے یہ کاش، اور کتنا اندر سے کھوکھلا ہے یہ کاش۔ جانے عالم اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے گرتے آنسوؤں کو فوراً سے مٹھی میں قید کر لیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ ضروری ہے کیا، پر وہ کہہ نہیں سکی۔ اس کی اپنے بھائی کی آنکھوں میں خوشی دیکھ کر اس کے اپنے دل میں سکون اترنے لگا۔ خوش ہو؟ اس نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ عالم نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کیے جو مہندی کی گہرائی پر سے سرخ تھے۔ اس مہندی کے رنگ سے اندازہ لگا لوں جو تمہارے سونے ہاتھوں پر سج کر انہیں خوبصورت بنا کر رونق بخش گئی ہے۔ آؤ چلیں۔ اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تب اچانک ہی سمیہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے میری جان، دیکھو لالی خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے بہلانے لگا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی عالم، تمہیں نہیں نظروں سے دور کر سکتی اب، اس نے سسکتے کہا۔ عالم آنکھیں موند کر ایک گہرا سانس بھرنے لگا۔ یہ بھائی خود اب اپنی شہزادی کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کے آنسو انگلی کے پوروں پر چنتے لبوں سے لگائے اور آہستہ سے جالی دار گھونگھٹ اٹھا کر اس کے چہرہ سامنے کیا۔ سمیہ نے سرخ سجی آنکھیں اٹھائیں، جالی سے دوسری طرف پوری ضبط سے لہو آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرایا تو سمی بھی اسے حوصلہ دینے کے لیے مسکرا دی۔ تبھی عالم نے پاس ہچکیاں بھرتی حور العین کی جانب توجہ دلائی، جسے تقویٰ خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیسے بھول گئیں کہ وہ دیکھ سکتی ہے اب تمہارے آنسو؟ اس کے جتانے پر سمی ہنسی اور باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ تو وہ آپی کہتی سسک کر اس کے ساتھ لگی۔ آپ رویا مت کریں سمی پلیز، میرا دل پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے، کانپتی آواز میں وہ بولی۔ عالم نے اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ بس شش! اس کی سرزنش نما آواز پر وہ سر ہلا گئی اور اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ تقویٰ تعجب سے سب دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ کبھی روتی تھی تو سائم کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، پھر منتیں، پچکاریں، محبت کیا کچھ نہیں کرتا تھا اسے بہلانے کے لیے، پھر چاہے سب کے سامنے ہو یا اکیلے۔ کتنا الگ تھا یہ شخص سب سے۔ وہ انجان تھی، بلکہ دنیا انجان تھی اس شخص کے مختلف پہلو سے۔ جیسے ابھی وہ سمی اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سعید کی شرٹ پر ناک رگڑ رہی تھی۔ جہاں سعید اور سمیہ مسکراہٹ چھپائے اس کا سر سہلا رہے تھے، وہیں تقویٰ ششدر تھی۔ کچھ ہی دیر میں دوسری لڑکیاں مسکان کے ساتھ وہاں داخل ہوئیں۔ حور العین نیچے آئی تو نور نے منہ بسور کر روٹے انداز میں اسے درگاہ کی سمت اشارہ دیا، جو فاتح کو سنبھالے کھڑی تھی۔ حور کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک منٹ! وہ جھلس کر آگے بڑھی۔ بغیر تماشے کے درگاہ نے خاموشی سے فاتح کو اس کے حوالے کر دیا۔ حور پہلے تو حیران ہوئی، پر اپنے بیٹے کو روتے روتے مسکراتے دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ کچھ ہو جائے اس کی گود میں آتے ہی وہ پھول کی طرح مہک جاتا تھا۔ مجھے تو حور یہ ہمارا چھوٹا بھائی لگ رہا ہے جو ماما سے کہتے تھے ہمیں ایک بھائی چاہیے۔ مجھے ویسی ہی فیلنگز آ رہی ہیں فاتح سے۔ نور نے ہنس کر کہا۔ نہیں، یہ میرا بیٹا، میرا شہزادہ ہے، فاتح عالم۔ سعید عالم کا غرور! حور نے نفی کرتے اسے چوما۔ تبھی فضا میں دلہن آ گئی کا شور بلند ہوا۔ انہوں نے گردن موڑ کر دیکھا، بلکہ حور العین نے فاتح کو بھی دکھایا۔
जहां सुर्ख सीढ़ियों से ब्लैक सूट बूट में सईद आलिम पूरी मुस्कुराती आंखों से अपने हसार में महरून लहंगे में कदम उठाती आंखों के सामने नगीनों वाली झालर का घूंघट टिकाए सर झुकाए आ रही थी, जिसके एक साइड पर मुस्कान और तकवा थी तो दूसरी साइड पर सईद। वो उसे लेकर सीढ़ियां उतरते नीचे आ रहे थे। चहकती कहकहाओं खिलखिलाहट जल तरंग सांस से भरपूर फिजा यकदम साकिन हुई। शहर ही ऐसा था, दोनों बहन भाई का। फिजाएं साकित हो गईं कि आखिर वो फातेह था, खुशियों को फतह कर ही गया। दश्ते वहशत की गलियां लहूलुहान किए वो एक लहू की बरसात भरी तहरीर छोड़ता आज फातेह बना, खुशियों को अपनी मुट्ठियों में कैद कर चुका था। पर कहते हैं खुशियों की उम्र बनिस्बत दुख के बहुत कम है। अब ये वो वाहिदुल कहार ही जानता था कि किसके मुकद्दर में कितनी खुशियाँ और किसके मुकद्दर में कितने दुख हैं। या अल्लाह, मेरे इस सफ़र को हमारे नसीब में बेहतरी लिख दे, आमीन। ज़रा सी नज़रें उठाकर उसने खुशी से सरशार खड़े शहद सी आंखों में जुगनू सजाए आरिफ को देखा और फिर नज़रें झुका लीं। वो इतनी सी नज़र उल्फत पर निसार हो गया, अपनी मताए जान पर। तेरी दश्ते वहशत की गली में हमने दश्ते दीवानगी का पैगाम भेजा, तूने हंसकर जो पढ़ा हमने खुद को तुझ पर वार दिया। कबूल यूं हुआ हमारा पैगाम, दश्ते वहशत को दश्ते दीवानगी बना दिया। दाद की गुनगुनाहट पर हया से नूरुल ऐन का चेहरा सुर्ख हो गया, पर ये अल्फाज आरिफ के दिल में उतरे। उसने एक नज़र अपने हाथ में उसके हाथ को देखा जो उसे थामने के लिए सहारा दिया था हमेशा के लिए। यकलख्त हूटिंग शोर शराबा अरूज छूने लगा, पर वह उसके शहर में कदम उठाता चलता हुआ स्टेज पर रखे हार्ट शेप बड़े से सोफे पर बैठ गया। फिजा में उड़ती मशीनों से फूलों की बारिश होने लगी। मनपसंद दिल की तार को छेड़ने वाले गाने अरूज पर थे। एक साइड सईद आलिम खड़ा था अपने दोस्तों के साथ, दूसरी तरफ बुरहान और दाऊद अपने दोस्तों के साथ। स्टेज पर बड़की कमकमों की लाइट्स, फूलों की मध्यम बारिश में वो दोनों बैठे थे। आरिफ के लबों पर गहरी पुरसकून मुस्कुराहट थी, जैसे आज मंजिल मिल गई हो। वहीं सर झुकाए बैठी सिमी पर हया के रंग तेजी से चढ़े जब उसके हाथों में सिरकती उसकी मजबूत पुरहिद्दत उंगलियां उलझीं। वजूद में पुरहिद्दत भरी लहरें सरसराहट करने लगी। उसने हया से हाथ छुड़ाना चाहा भी तो आरिफ ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। वो चौंका तब जब आलिम मौलवी के साथ स्टेज पर आया। आरिफ और सनिया ने नजरें उठाकर उसे देखा, जो दोनों को देखकर मुस्कुराया। मैं चाहता हूँ ये निकाह सबकी रजा खुशी में फिर से हो। उसकी बात पर जहाँ आरिफ पर सुकून दिल में उतरा था, वहीं सिमी की आंखों में भी नमी छा गई। वो भी तो यही चाहती थी कि उसका निकाह उसके भाई की मौजूदगी और दुआओं में हो। बहुत खूब। दांत ने बड़ेपन के अंदाज से आलिम का कंधा थपथपाया और उसकी नकल उतारी, जिस पर सबकी दबी दबी हंसी गूंजी। वहीं आलिम की एक सर्द सी घूरी पर वो हड़बड़ा कर फौरन से फासला कायम कर गया। मैं तो जस्ट ट्राई कर रहा था कि अगर मैं आलिम होता तो कैसा लगता, उसने कसिया कर कहा। फिजा में कहे गूंज उठे, बेटा तू ये ख्वाब देखना छोड़ दे। जान मिर्जा ने कंधे के गिर्द बाजू डालते साथ लगाया। वो उससे छोटा था, चुलबुला सा। क्यों? दांत तड़प ही गया। नूर की हंसी छूट गई, जिस पर उसने घूरा। मेरे बच्चे होंगे ना, तब मैं भी ऐसे ही उनसे बिहेव करूंगा। उसकी अगली बात पर जहां सब ने कहे लगाए, वहीं नूर ने मुंह बसोर कर शिकायती अंदाज में बुरहान को देखा, जिसकी सरजनिश करती सख्त घूरी हस्बे तवक्को काम करती दांत के दांत छुपा गई। चलते रहना सब, जब यहाँ कभी बोने बोनियां कतार लगाकर आएंगे ना, और उन सब के आगे मैं होऊंगा। उसने मफलर दुरुस्त करते एक स्टाइल से कहा। हया से सुर्ख अंगारा होती नूरुल ऐन उसकी सरगोशी पर रूहानसी हो गई। तुम्हारी खैर नहीं बोली, हा हा हा। उसकी हालत को देखते वह पास न आया। नतीजतन नूर अपनी हील उसके पांव पर रखकर खड़ी हो गई कि दांत के अगले अल्फाज उसके हलक में ही दब गए और चेहरा सुर्ख। ओहो, शर्मा रहे हो, खैरियत तो है? सुफियान ने कहकहा लगाते उसकी सुर्ख रंगत पर चोट की। मुस्कान की नजरें फौरन से नूर के पांव पर गईं, जो साड़ी के घेर में थे, पर वो समझ गई और हंसती हुई आयशा के साथ मिलकर आरिफ और सिमी के बीच जालीदार सुर्ख कपड़े का पर्दा हायल करने लगी। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले आरिफ की साइड थे,
تم کیا جانو ہمارے درد ظالم سماج، کبھی کبھی تو ایک بونی ہم پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اس نے آہ بھری جو صرف نور ہی سن سکی۔ نکاح کی رسم کے دوران وہ کہا نہیں لگا سکتی تھی، اسی لیے لب دبائی کھڑی تھی کہ انجانے میں ہی نظریں اس کی سمت اٹھائیں، اور اب اس کے انتہائی سے زیادہ سر تاثرات دیکھ کر اس کی حلق میں ہنسی دب گئی۔ اپنی جان بچانے کی خاطر اسے وہاں سے کھسکنا ہی پڑا۔ وہ جانتی تھی اس پر دورہ پڑا تھا آلف کا، جس میں وہ انسان سے جنگلی جانور بن جاتا تھا، جبکہ اس کی پشت دیکھتا دانت مسکراہٹ چھپانے کے لیے نچلا لب دانتوں میں دبا کر اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ فضا میں عارف کی قبول ہے کا جملہ 3 بار گونجا، ساتھ ہی مبارکباد شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عارف نے اٹھ کر عالم اور پھر برہان کو گلے لگایا، پھر داؤد کے سینے لگتا اس نے یوں بھینچا کہ پیچھے اس کی ابلی زبان باہر دیکھ کر سب کہے لگا اٹھے کہ دلہے راجہ اپنا بدلہ چکا رہا ہے۔ سنگت میں سفیان، حسن سب نے ملنے سے انکار کرتے دور سے ہی مبارکباد پیش کی، جنہیں منہ بنا کر قبول کر لیا گیا، اور پھر سمیہ کی طرف آئے جس کے پاس حور العین فاتح کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ پیچھے مسکان تھی اور آگے عالم کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ اس کی مدھم آواز پر قبول ہے سیر عالم کی رگوں میں سکون بن کر دوڑی۔ دونوں نے سوچا نہیں تھا خدا انہیں اتنی خوشیوں سے نوازے گا۔ اندھیری تاریک تہہ خانوں کی وہ راتیں جس میں ایک اللہ تھا، دوسری ان کی سسکیاں، ان کا صبر، اور آج سنہری روشنیوں سے جگمگ کرتا یہ گھر جہاں ایک اللہ تھا، دوسرا صبر کا پھل، ساتھ کتنی خوشیاں کہ وہ جولی بھر جائیں۔ اسے احساس ہوا کہ بروقت اس کے رب نے اسے اپنے بیٹے کو ایسا نام رکھنے سے روکا تھا، ورنہ وہ ایک اور اذیت کا باب شروع کر چکا ہوتا۔ شکر وہ رشید عالم نہیں بنا، نہ ہی سعید جیسا سکر لایا یہاں، پر جانے کیوں اس کے رگ رگ میں احساس تھا آنے والا باب نہایت خوفناک، اذیت تلخ سے بھرپور ہوگا۔ اس بار وحشت ہوگی نہیں، پر اسے ان بھوری آنکھوں کی چمک اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب اس نے بچے کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا جو اس کا خون تھا۔ مولوی اور موجودگی ہدایات میں سعید نے بھری محفل میں فاتح عالم کے بائیں کان میں اذان، دائیں کان میں اقامت کہیں۔ اس خوشیوں بھری محفل میں سب کی موجودگی میں اس کا نام فاتح عالم پکارا، اور وہ اپنے باپ کی مضبوط باہوں میں پڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی ایک ہی چمک، ایک ہی آنکھیں تھیں، پر قسمت، نصیب، مستقبل الگ، سفر الگ، وحشت الگ۔ پرسکون نظروں سے سب نے انہیں دیکھا۔ عالم سر جھٹک کر سمی کی جانب متوجہ ہوا۔ سمیہ حور العین نے تہہ دل سے رب کا شکریہ ادا کیا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے، ہمیشہ خوش رہو گی۔ وہ واحد رحمان رحیم ہے جس پر مان امید رکھی جا سکتی ہے، جو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، جیسے اس نے ہمیں نہیں کیا۔ ہم اپنے آنے والی اولاد کے لیے ایک مثال ہیں کہ خدا کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر کا انعام وہ شاندار دیتا ہے اس کے بندے کی توقع سے بڑھ کر۔ تمہارا یہ فیصلہ بھی اس کی رضا ہے، اور ہم پر فرض ہے اس کی رضا میں خوش رہیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا۔ سمی نے سر ہلاتے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ حور العین نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، وہ مسکراتی۔ رب نے اسے بڑھ کر دیا تھا۔ وہ اپنی مکمل فیملی کو دیکھتی دل میں شکرانے ادا کرنے لگی اس پادشاہ کے۔ بیچ سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ عارف نے بہت چاہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سمیہ خاموش ہو گئی، مزاحمت کے طور پر اف بھی نہ کہا، کیونکہ اس کا پیار اس کے پیارے رب کی خوشی سے ملا تھا، اور یہ اس کا دوسرا سفر تھا دشت وحشت کے بعد، جہاں خوشیاں پر پھیلائے اس کے انتظار میں تھی۔ حور العین اپنی سمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا حسین منظر تھا یہ، جہاں اس کی سمی پاگل نہیں تھی بلکہ ایک حسین دلہن کے روپ میں سر جھکائے اپنے شاندار ہمسفر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شادی کی رسمیں عروج پر تھیں، جس میں نور، حور، مسکان سب سے آگے تھیں۔ شہریار سب سے اعلیٰ کارنامہ دکھاتے ہر رسم میں پری کو ساتھ لگا کر ادا کر رہا تھا۔ وہ معصوم سی پری جب ہکلا کر انکار کرتی تب تک وہ اپنا کام کر چکا ہوتا۔ دانت نے تو کافی طنز پھینکے تھے جسے وہ ہنس کر ڈیٹوں کی طرح وصولتا رہا۔ جب اس پر اپنے باپ کے طنز اثر نہیں دکھاتے تھے تو یہ دانت کس کھیت کی مولی تھا، پر جب اس کی باری آئی تو ڈٹائی کی حد کرتے وہ بھی باز نہ آیا۔ نور العین کے ہاتھ کو تھام کر وہ بھی کہا لگاتا رسم ادا کرنے لگا۔
پوری محفل میں یہ رسمیں ادا ہو رہی تھیں جس میں سمی اور عالم کی رضا تو شامل نہیں تھی، پر نوجوانوں کی ضد کے آگے وہ خاموش کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جہاں دودھ میں ہاتھ ڈالے وہ عارف کے ساتھ انگوٹھی ڈھونڈ رہی تھی۔ دفعتاً اسے احساس ہوا جیسے اس کی انگلی میں رنگ کو پہنایا گیا ہے۔ اس نے تصدیق کے لیے ہاتھ جیسے ہی باہر نکالا تو شور شرابہ عروج پر پہنچ گیا۔ بڑا تیز ہے اصلی کمینہ، کہا لگا کر داد نے پیچھے سے دھپ رسید کی۔ عارف ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے سکا۔ اسے محفل میں جیت یوں ہوئی کہ ہارنے دیا صنم نے، نہ ہار خود مانی۔ شہریار کے شعر پر وہ کہا لگا اٹھا، ایک سانگ ہو جائے۔ داد کی آواز پر عارف کے کان کھڑے ہوئے۔ واہ، تم گا رہے ہو؟ سائن نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں، میری آواز سے آپ جناب محفل چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں۔ اس نے کہا لگایا، ساتھ ہی حیدر اور ہارون کو بھی شامل کیا۔ سعید کے ساتھ جان اور باقی سب قدرے دور صوفوں پر بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ سعید کی گود میں فاتح مسکرا رہا تھا جبکہ عین اس رسموں میں شامل تھی۔ پھر نوٹ نے تعجب سے پوچھا۔ مسکان مسکرا دی۔ میرے ماموں۔ داد کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی برہان کے پاس کھڑی فیری نے چہک کر کہا۔ عارف گڑبڑا گیا۔ رائٹ عارف صاحب، اس خوبصورت گھڑیوں میں آپ اپنے دل کی آواز کو باہر لائیں، ہم بے چین ہیں سننے کے لیے۔ داد گویا ہوا جس پر سب نے عارف کے انکار سے پہلے ہی ہوٹنگ شروع کر دی۔ سب متجسس تھے کہ دلہے صاحب گاتے بھی ہیں۔ عارف نے شکایتی نظروں سے مسکان کو دیکھا جس نے کندھے اچکا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ صرف وہی جانتی تھی کہ وہ گاتا تھا اس کے لیے، اور پھر الگ ہونے کے بعد اس نے گانا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ اس دشت وحشت میں ساری خوشیاں تو چھین لی گئی تھیں، پھر کہاں کا گانا بجانا؟ یار مجھے نہیں آتا، کافی وقت ہو گیا ہے، چھوٹا تھا تب کبھی کبھار میں مسی کی ضد پر گا لیتا تھا۔ سر جھکائے بیٹھی سمیہ کی سماعتوں سے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، پر اس کے باوجود مسی لفظ پر جو محبت تھی وہ اسے شدت سے محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا بھائی بھی تو سمی کہہ کر بہت محبت سے بلاتا تھا۔ وہ پرسکون ہو گئی کافی، کیونکہ جو شخص اپنے رشتوں سے اتنی محبت کرتا تھا تو اپنی محبت سے کتنی محبت کرے گا۔ اس کے انکار میں خاطر میں ہی نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ مسی کی ضد بھی شامل تھی، وہ بھی عارف کے رٹ لگائے ہوٹنگ میں پیش تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عالم اس شور پر پاس آ گیا۔ سب ضد کر رہے ہیں گانا گاؤ، حالانکہ مجھے گانا… ہاں تو گا لو، اچھا ہے، میں بھی سن لوں گا۔ فاتح کے گال چوم کر وہ متبسم نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہو، مسکان کا بلند نعرہ گونجا۔ حور العین کلکلا اٹھی، کیونکہ اب کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ سب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور عارف نے عالم کو دیکھ کر انکار ترک کیا، بلکہ سر کو خم دے دیا۔ یہ لو۔ داد نے اس کی سمت مائک پھینکا جسے مسکراتے عارف نے تھاما اور ایک پرشوق نگاہ سمی کے جھکے سر پر ڈالی۔ اگر کوئی گستاخی سرزد ہو جائے تو پہلے ہی معذرت، اس نے عالم کو دیکھتے کہا۔ کھلی چھوٹ، حور العین نے کھلکھلاتے اجازت دی۔ عالم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ ہڑبڑا گئی، اور اس منظر سے سب محظوظ ہوتے کھلکھلا اٹھے۔ تمام لائٹس آف کر دی گئیں اور ایک سپاٹ لائٹ آن ہوتی عارف کے دراز قامت کو اپنے حصار میں لے گئی۔ اس وجیح سراپا نوجوان کو دیکھتے کئی دل منتشر ہوئے۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کو ترچھا کر کر کے اپنی متاع جان کو دیکھنا کتنا خوبصورت منظر تھا کہ پلکیں ساکن سی ہو جاتی ان پر۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ حور العین نے مسکراتے عالم کو دیکھا، وہ محض مسکرا کر رہ گیا۔ 1 2 3 داؤد نے کاؤنٹنگ کی۔ فضاؤں میں سانس چھڑے گئے۔ داؤد نے کھینچ کر ہادی کو اس کے ساتھ کھڑا کیا۔ وہ وائلن کا فنکار تھا، اس کی لہر ایک سرور بکھیر گئی فضاؤں میں۔ عارف نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے کبھی مجھے نہیں بتایا؟ ہانیہ غصے سے بہرام سے بولی۔ آج بخش تو بعد میں حساب لوں گا، وہ منت کرتا بولا، ورنہ ابھی سے وہ گارڈ کی چیخ سے اسے سب کے بیچ شرمندہ کر دیتی۔ اگر تم نے اسے سزا نہیں دی نا تو میں تمہیں گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، وہ غیظ و غضب سے بولتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ جا لے کر کے جا میری تمہیں جینے میں آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔
میں لکھ دوں آسماں پر یہ کہ پڑھ لے گا جہاں سارا، ہوا نہ ہو کب کوئی یہاں ہم دو سا دوبارہ، میں دنیا بھر کی تعریفیں تیرے قدموں میں لایا ہوں، تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ مجھے بھول گیا تھا۔ اس کی خوبصورت سحر انگیز آواز نے ایک تلسم قائم کیا۔ وہ خاموش ہوا، دھڑکنیں تھمیں، دانت کی پوری آنکھیں اس کی آواز پر پھیلیں۔ اس نے تو سوچا تھا مائک پر اس کی آواز قیامت برپا کرے گی، لڑکیاں اپنے جوتے برسائیں گی، کہے پڑیں گے، پر یہاں تو کایا ہی الٹ تھی۔ او مائی گاڈ! نور العین نے دھڑکنیں تھام کر کہا۔ دانت کے وجود میں چونٹیاں دکھنے لگیں، اور صرف دانت کا نہیں، جس کی بیوی سن رہی تھی سب کو عارف سے خدا واسطے کا بیڑ ہوا کہ انہوں نے کہا ہی کیوں۔ شہریار نے ایک دفعہ گانا سنایا تھا پری کو، جس نے اللہ اللہ کر کے اس کا منہ بند کروایا تھا، اور اب اسے مسکراتے سامنے سنتے دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں دانت کو گالیاں دیں جس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا۔ گانے کے دوران عارف کی نظریں کسی کو تلاش کرنے لگیں، اور تلاش کے اختتام پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ مائک اڑتا ہوا مسکان کے ہاتھ میں آیا، وہ بوکھلا گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جبکہ سب کی نظریں اب اس پر ٹکی ہوئی تھیں، عالم سمیت۔ عارف نے اشارہ دیا گانے کے لیے، دوسری طرف برہان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر اب آگے وہ بھی گانا گاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر سب ششتر تھے، کتنے چھپے رستم تھے یہ دونوں۔ برہان نے شاکی نظروں سے دیکھا اسے، مسکان ہنس پڑی، اور مائک پھر سے اس کی سمت پھینکا جسے اس نے خوبصورت سے کھینچا۔ اس کی فصوں بکھیرتی آواز کے آخری لمحات میں وہ چلتا ہوا سیدھا سمیہ کے سامنے بیٹھا۔ وہ فخر لیلا میں رشک مجنوں کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا گنگنایا، حیا سے اس کا چہرہ مزید جھک گیا، فضا میں تالیوں تعریفوں کا شور گونجا۔ ہوٹنگ عروج پر تھی، اس کے انداز کو سراہا جا رہا تھا، جبکہ وہ عالم جہاں سے غافل محبوب کی شرمائی ادا میں مبہوت تھا۔ واہ پیارے، کیا درد ہے تیری آواز میں، دانت نے کہا لگاتے کہا۔ کئی دھپ اسے جڑتی گئی۔ درد نہیں خوشی، سفیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں وہی، ہمیں تو درد ہی محسوس ہو رہا ہے۔ سرد آہ بھرتے اس نے سامنے نور کو دیکھا جو عارف کی تعریفوں میں سرخ ہو چکی تھی۔ ہاں پھر یہ درد بہت گہرا ہے، ہادی نے کہتے ٹھوکا مارا۔ سب ہنس پڑے۔ یہ درد ہمارے اندر سے اٹھ رہا ہے، اور کمینے یہ صرف تیری وجہ سے۔ شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا، دانت کا کچھ کر ہی دے، جبکہ وہ کہا لگا کر بمشکل اپنی جان بچاتا وہاں سے کھسکا۔ جس وقت سمیہ کو عارف کی سیج پر لے جا کر بٹھانے کا وقت آیا، اس کا انگ انگ پسینہ ہو گیا۔ داؤد اور باقیوں کی کتنی کوششیں تھیں عارف کو جکڑ کر قید کرنے کی، پر خاص جو عالم اور برہان کی سرزنش کرتی نگاہیں تھیں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ داؤد کا بس نہیں تھا عارف کا کچھ کر دے، وجہ مسلسل اس کے کان میں پڑتی نور العین کی عارف کے لیے تعریفیں اس کا خون خشک کر گئی تھیں۔ رخصتی کا جب شور ہوا، سمی نے مضبوطی سے حور العین کا ہاتھ تھام لیا۔ مسکان اور نور العین باقی سب کی سنگت میں وہ بھاری لہنگا تھام کر اٹھی۔ عارف کی دھڑکنیں رقص عشق میں مسرور غافل تھیں کہ انہیں روکنے سنبھالنے کی جسارت وہ خود بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ حور العین، نور العین اور مسکان کے ساتھ وہ چلتی ہوئی پھولوں سے سجے سیج پر بیٹھی۔ آنے والے لمحات کو سوچتے وہ پور کانپ رہی تھی، جسے دیکھ کر مسکان کلکلا اٹھی۔ ریلیکس البھابھی، میرا بچھو بہت شریف قسم کا انسان ہے، ایک دم سلجھا ہوا بندہ گارنٹی کے ساتھ، اس نے شریر نگاہوں سے دیکھتے کہا، اور اس کے لہنگے کو درست کرنے لگی بیڈ پر۔ اس کی بات پر سمی لب بھینچ گئی۔ اب یہ تو وہی بتا سکتی تھی کہ وہ کتنا سلجھا ہوا ہے جس نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت کو بیوی بنا لیا۔ روم کو روایتی انداز سے سجایا گیا تھا، سرخ پھولوں سے مہکتا، حواس بہکاتا۔ وسیع جہازی سائز بیڈ کے چاروں اطراف پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، قالین پر بچھی پھولوں کی چادر، سرخ لٹ کے پردے، چھت پر بڑا سا روشنیاں بکھیرتا فانوس، عمدہ قیمتی فرنیچر۔ وہ ایک سرسری نظر میں جائزہ لیتی جھجک کر سر جھکا گئی۔ اس نے اپنی مہندی سے سجی ہتھیلیاں دیکھیں جو پسینے سے نم تھیں۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ جب اس کی بیتابیاں، قربتیں، دیوانگی یاد آتی وہ کانپ سی جاتی۔
अभी वो उस रात वाले लम्हात को नहीं भूली थी जब वो उसे बेखुद करके अपनी सारी बातें मनवा गया था। उस वक्त आने वाली घड़ियों को सोचती वो हया के पसीने से नम थी। पलकों का घना झालर आरिज़ों पर बिछा हुआ था। चेहरे पर घूंघट जाते हुए वो निकाल गई थीं। अजब अरमान ख्वाब सचने लगे थे कि वो खुद से खौफज़दा हो गई। दिल ने जैसे निकाह को याद किया, वजूद में सुरूर की लहरें उठीं, और ये शायद इसीलिए थी क्योंकि अब निकाह को याद करके उसका दिल मुतमईन था। वो जिस बंधन में अब बंधी थी उसमें सबकी रज़ा खुशी शामिल थी, और अब उसका दिल भी अनोखे अंदाज में धड़क रहा था। धड़कनों में तलातुम बरपा था। बिखर कर उसके पूर में धड़क रही थी धड़कनें। बस नहीं चल रहा था कि कहीं छुप जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों डर रही हूँ? वो मुझसे छोटा है, मेरी इज्जत करेगा। उसने एक बोंगी सी दलील दी सवालात को, और एक गहरा पुरसकून सांस खारिज करके खुद को पुरसकून किया। वो सरशार सा पुरवकार चाल चलता हुआ अपने रूम की तरफ आया। लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी क्योंकि लटके चेहरे, बुड़बुड़ाती दाद की गालियां जो सुनकर आ रहा था, जिसे कुछ भी हाथ पैर लगाने की आलिम ने इजाज़त नहीं दी थी। शुक्र कहीं तो उसे मात पड़ी, वरना कमीने ने अच्छा खासा जलील किया था। क्या हुआ भाई? दरवाजे के सामने नूर मुस्कान हूर को देखते उसे ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, खैरियत सिमी जी ठीक है? वो परेशान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, नूर ने मुतमईन किया। वो जैसे सुकून का सांस जी उठा। फिर यहाँ क्यों? मेरी बहनें खड़ी हैं, आओ अंदर बैठते हैं, बातें करते हैं, उसने खुशदिली से कहा। उन सब की आंखें फैली। पीछे उस नौटंकी बाज को दाद ने जी भरकर गालियां दी। बड़ा उस्ताद है, कसमे शायरी मुझे पकड़, वरना मैं आज कुछ कर ही दूंगा इसका। लड़कियों को उस पर निहाल होते देखकर वो नीची आवाज में गुर्राया, अबे चल, अपुन के सामने ये नाटक मत कर। सीधी सी बात है, एक अदद रस्म के मुताबिक नेक दे और अंदर जा। मेरे को कोई शौक नहीं बातें बिगाड़ने का। मुस्कान के अल्फाज ने दाद के सीने में ठंडक पैदा कर दी। ये हुई ना बात, उसने कहकहा लगाते कहा और चलता हुआ पास आया। चल अब पैसे निकाल, 3 लाख। वो सामने 3 लड़कियों को देखता हुआ बोला। ऐन दफातन मेहमान को रुखसत करके सोए हुए फाते को थाम कर आलिम वहां आया। जी, उसने मिनमिना कर कहा, और आलिम ने उसकी सुर्ख आंखों को देखा जो सारी रात जागने हल्ले गुल्ले से सुर्ख हो रही थी। आ जाओ अब सोने, शाबाश। वो लहजे में सख्ती समो कर बोला कि वो बेचारगी से देखती, फिर मुस्कान को देखने लगी। थोड़ा वेट करें, वो आ जाएगी। उसकी कमर में बाजू हाइल करते मुस्कान ने कहा। आलिम की आंखों में देखते हूर को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसने तड़प कर मुस्कान का बाजू अपनी कमर से हटाया और खिफ़्फ़त से मुस्कुराई। मुझे नींद आ रही है ना, सुबह पैसे ले लूँगी। वो मिनमिना कर कहती छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास आ गई। आलिम ने एक सर्द नज़र मुस्कान पर डालते उसे अपने साथ लगाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ भी हो, वो उसे जीत नहीं पाती थी। उसके जाने से ये मत सोचना कि पैसे कम देने पड़ेंगे। याद करो उसने कहा था सुबह ले लेगी, दाद ने जताया। आरिब सर खुजाने लगा। बेटा, हकीकत और तेरी भलाई ये है कि मैं इस वक्त कुछ शरीफ बनने की ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए तेरे पर फड़फड़ाने लगे हैं। ये रात गुजरने दे, फिर सुबह हम बात करेंगे। दांत के गले में बाजू डालते हुए उसने एक ठंडी मगर भड़कती धमकी उसके गोश गुजार की। पैसे निकाल। वह उसका बाजू झटक कर बोला। अगर सामने बुरहान ना होता तो अभी घसीट लेता इसे। निकाल रहा हूँ, मैं तेरे जैसा कंजूस नहीं हूँ। पूरा वॉलेट उनके हवाले कर रहा हूँ, चाहे ऐश करें मेरी शहजादियाँ। उसने कहने के साथ ही जेब से वॉलेट निकाल कर मुस्कान और नूर दोनों के हाथ में थमा दिया। देखना, अब अकाउंट ना खाली किया तो मेरा नाम भी दाऊद आलिफ नहीं। उसने दांत पिसे। शायरी हैरान था कि उसने इतनी आसानी से कैसे पूरा वॉलेट ही दे दिया। इस मामले में काफ़ी सकी हूँ। उसके सवाल को पढ़ते उसने सामने से हटती मुस्कान को माथे पर बोसा दिया और नूर का सर थपथपा कर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। दूसरे ही पल अंदर से जल्दी से लॉक लगाया। कुछ तो गड़बड़ है। शायरी वॉलेट को देखता बुड़बुड़ाया। मिसी, पैसे खुद रखो और ये कार्ड मुझे दो। उसने मुस्कान को देखते कहा। उसका इरादा आरिफ को भीख मंगवाने का था। मेरे हो गए। मुस्कान ने अपने हिस्से के पैसे निकाल कर नूर को दिया और नूर कुछ हैरान परेशान सी दाद को देखती वॉलेट को देखने लगी। क्या हुआ? निकालो पैसे और मेरे हवाले करो जल्दी। उसने झिड़का। ये वॉलेट तुम्हारे वॉलेट जैसा क्यों लग रहा है? वो परेशानी से झिझक कर बोली। हाँ, कमीना कॉपी कैट तो है, करता होगा मेरे स्टाइल को कॉपी।
कॉलर झटक कर उसने कहकहा लगाते फखरिया कहा। उसके साथ ही सुफियान शजा और बिलाल शेरी का कहकहा पड़ा। बेटा तवज्जो फरमा। शेरी ने हंसते हुए उसे नूर की सिमत धक्का दिया, जिसने उलझ कर देखा। क्या हुआ? काट पड़ती नूर के परेशान बौखलाए चेहरे को नासमझी से देखा। आरिफ भाई के पास आपका क्रेडिट कार्ड क्यों है? उसने सामने किया। हैं? दांत ने होंकों की तरह अपने कार्ड को देखा। हाँ, वो तुझे कॉपी नहीं टोपी पहना गया है। शेरी ने सदमे में खड़े दाऊद के शानों को हिलाया और हंसते हुए नूर को संभालने का इशारा देते वहां से मुड़ा। सईद से वो पहले ही अलविदाई मुसाफहा कर चुका था। क्या ख्याल है, किसी होटल में रूम बुक करवाएं? परी के कान में झुककर सरगोशी की। वो कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई। सामने ही दुर्राब, मिशाल, हुरिया, सुफियान जा रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ। इज्जत से चलें मलिक पैलेस, वरना पापा को बताऊंगी, उसने धमकी दी और उसकी पहुंच से दूर भागकर फासला कायम किया। चलो घर, दुर्राब ने उसे हुक्म देते ड्राइविंग सीट संभाली। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है हनी, मत भूलो वहां हमारा रूम ऑलरेडी बुक है। उसके गुलाबी गालों को छूकर उसने सीट बेल्ट बांधी। परेशान हैरान सी परी उंगलियां चटखाने लगी और शेरी उसे बेबाक निगाहों से देखता उसकी जान मसीद फना कर गया कि उसने रोहानसी होकर कुछ कहना चाहा भी तो उसने लबों पर हाथ रख दिया। बड़ा सताया है आज तू रहकर। मुझे 20 बच्चे चाहिए है, मत भूलो, वो जता कर बोला। वो मुंह चढ़ा गई कि नहीं देने अल्लाह ने 20 बच्चे। वैसे दाद भाई के साथ बुरा हुआ है, उसने बात बदली। हाँ, तुम नहीं जानती डार्लिंग, वो लायक ही इसके था। शेरी हकीकत अब इस बात से तवज्जो हटाकर दाद का सोचता महसूस होता मजीद परी को उसकी कारिस्तानियों की बाबत बता रहा था, जिससे वो हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। आप ठीक हैं दाद? वो डर में हमेशा उसे आप कहा करती थी, जैसे अभी इस वक्त। उसे कितनी देर खामोश साकिन देखकर परेशान होकर उसका कंधा हिलाकर पूछा, ये हकीकत है बोनी? खाली खोखले लहजे में उसने अपना कार्ड वॉलेट थामा। मुस्कान उससे सारे पैसे जो निकाल कर चली गई थी, अपने और हूर के हिस्से के। दुख से कहना पड़ रहा है, जी हाँ, उसने आंखें पटपटा कर कहा। पर अगले ही पल उसके हलक से चीख बरामद हुई जब उसकी गुर्राहट सुनी। बाहर निकल कमीने कुत्ते, में तेरी आंखें नोच लूंगा गद्दार, चोर, 420 कहेंगे। बाहर निकल, आज मैं तुझे दिखाता हूँ फर्स्ट नाइट। वो आपे से बाहर दहाड़ रहा था। बुरहान हड़बड़ा कर उसकी सिंध भागा, जबकि डोर से पुष्ट टिकाए रिएक्शन के इंतजार में खड़े आरिफ का कहकहा गूंज उठा। ये क्या हरकत है दाऊद, होश में हो? बुरहान ने बाजू पकड़कर उसे झटका देते होश दिलाया। भाई छोड़े, मैं आज इसका कुछ कर दूंगा। इसने मेरी जेब काटी है, नेक की सूरत में इसने मेरा वॉलेट चुरा कर उनके हवाले किया है, मुझे लूट लिया है। रोने जैसी सूरत बनाकर वो उसे खुद पर बीता सितम बता रहा था। सारी बात समझकर बुरहान ने बमुश्किल अपना कहकहा दबाया। इज्जत तो सलामत है ना? क्यों लोगों को बता रहे हो कि एक आदमी तुम्हारी जेब काट गया? उसने झिड़का। दांत का सदमे से मुंह खुल गया। क्या मतलब भाई? आपकी जोजा मर्द नुमा मोहतरमा मेरे सारे पैसे लूट गई, अपने भाई का वॉलेट समझकर। मेरे पास क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। आप जानते हैं मैं कितना गरीब हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होकर आप कैसे एक मुजरिम को छोड़ सकते हैं? उसकी दुहाइयां अरूज पर थीं। पेशे की बात ना करो, मैं कौन सा अब मुखलिस रहा हूँ अपने पेशे से। खामोशी से चलो घर, बहुत टाइम हो गया है। जानता हूँ तुम कितने गरीब हो। उसने एक नज़र बबल चबाती सोई हुई फैरी को थामे खड़ी मुस्कान को देखा और दांत से कदरे सख्त लहजे में गोया हुआ। मगर भाई, वो ऐसे कैसे खुद पर जुल्म बर्दाश्त करता? गलती तुम्हारी है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था जब वो तुम्हारे गले लगा। अब चलो, बहुत हो गया, उसने झुड़का। पर मुझे क्या पता था वो इतना आगे का सोचेगा। जिन्हें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद होती है वो हमेशा आगे की ही सोचते हैं, और दूसरे मुखालिफ भी हमेशा आगे रहते हैं। बुरहान ने उससे कहा। दाद हाथ मसलता रह गया। जानता था अभी कुछ नहीं करने देगा बुरहान, वरना वो उसकी आज ये रात हसीन बताता अच्छी तरह कि पूरी दुनिया देखती। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे कमीने, देख लूंगा मैं तुझे। दरवाजे पर हाथ पाँव मारते उसने कहा, दाऊद। बुरहान नूर को सहमते देखकर सरजनिश से बोला, अपनी दहशत चेक कर रहा हूँ यार। उसने खसिया कर कहते बोनी को देखा। तुझसे तो पूरे हिसाब लूंगा बोनी कहीं की। वो दांत पीसते बोला। नूर की जान हवा हो गई। मैंने क्या किया?
वो बुरहान को दूर जाता देखकर मिनमिनाई। तुम बता नहीं सकती थी ये मेरा वॉलेट है? रास्ता रोक कर वो गुस्से से बोला। मैंने कहा तो था दाद। नूर इस इल्ज़ाम पर रोने जैसी हो गई। कहा तो था दाद। उसने नकल उतारी। नूर होंकों की तरह उसे देखने लगी। ऐसे नहीं कह सकती थी कि दाद ही तुम्हारा वॉलेट है, पर तुम्हारे कद के साथ साथ तुम्हारी नज़र भी बोनी हो गई है। वो जल भुन गया। नूर ने लबालब पानियों से भरी आंखें एक पल को उस पर टिकाई और दूसरे ही पल नजरें झुका लीं। अचानक ही फिजा में उसकी चीख गूंजी जब नूर ने जोरदार लात उसके पांव पर रसीद की। आह, जालिम बोनी औरत! वो कराहता पांव पकड़कर दर्द से गोल गोल चक्कर काटने लगा। अब चलो भी दाऊद, बुरहान ने उसे वहीं लाउंज में देखकर पीछे से गुस्से से कहा। उसके साथ ही मुस्कान खड़ी थी। कहाँ? अब की बार वो संजीदा हुआ। नूर ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा। घर? बुरहान ने गहरा सांस खारिज करते कहा। आप जाए, मैं कुछ देर में निकलता हूँ। नूर को साथ लगाते उसने कहा, और वो आंसू भरे नैनों से उसे देखने लगी जो मोहब्बत में हर कुर्बानी के लिए तैयार था। भाई, हम आ रहे हैं, बुरहान के कुछ भी कहने से पहले नूर ने कहा। वो दोनों को देखता पुरसकून सर हिलाकर वहां से निकला। कहीं और नहीं जा रहे, सीधा घर ही जाना है बोनी, वो सख्त लहजे में बोला, उसकी अगली बात को दबाते। मैं भी यही तो कह रही हूँ, सीधा घर जाना है, अपने घर, उसने मोहब्बत से देखकर कहा। तुम होश में तो हो? वो उसके पुरसकून तासुरात जांचते हुए बोला। बिल्कुल। अगर अपने घर जाने के लिए होश ठिकाने चाहिए तो मेरे अपने ठिकाने ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल होश में सही सलामत अपने शरीके हयात के साथ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। उसने तात के चौड़े सीने पर सर टिकाकर लाट से कहा। इस वसी फूलों से सजे लाउंज में वो तन्हा खड़े थे। सॉरी जाना, पर मैं बिल्कुल तैयार नहीं वहां जाने के लिए, उसके गेट बाजू हाइल करके वो अटल लहजे में बोला। पर मैं हूँ दाऊद अलिफ, मुझे अपने घर जाना है, जहाँ मेरे बाबा रहते थे, जहाँ मेरे दादा दादी ताया ताई रहते थे, जहाँ अब मेरी फैमिली रहती है। मुझे वहाँ जाना है, प्लीज़ वहीं रहना है, वो ज़िद्दी भराई लहजे में बोली, हलक से जैसे बमुश्किल अल्फाज अदा कर रही हो। अगर तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो तो नहायत ही फजूल किस्म की कुर्बानी है। मैं हरगिज़ इम्प्रेस होने वाला नहीं। वो जताकर नागवारी से बोला। तुम्हें इम्प्रेस करने की मुझे क्या ज़रूरत है? उसकी नज़रें अपने नकूश से उलझती देखकर वो शरारत से बोली। दांत समझ कर कह कहाँ लगा उठा। चलें, उसने मोहब्बत से कहा। बोनी प्लीज़ बंद करो, मैं हरगिज़ तुम्हें अजियत में नहीं देख सकता, वो इल्तिजाया बोला। दांत, अपनों के साथ रहने से तकलीफ अजियत नहीं मोहब्बत मिलती है, वो बरजस्ता बोली। बस करो यार, क्या तुम रह लोगी वहाँ जहाँ हमने सब कुछ खो दिया था? वो तल्ख होकर नीची आवाज़ में भड़का। हाँ, वो पुरसकून मुस्कुराई। उसके हाथ में उंगलियां उलझा कर बोली। मैं रह लूँगी दाद, क्योंकि उन अजियत से ज़्यादा ताकतवर मेरे सरताज की मोहब्बत है। उसका साथ ज़्यादा हावी है मुझ पर, उसकी उल्फत छाई है। ये अजियत कुछ नहीं कर सकती मेरा, क्योंकि मेरा दाद मेरे साथ है। तुम हो ना मेरे साथ? वो मान भरे अंदाज में कहती पूछने लगी। दाद ने उसकी आंखों में देखा जहाँ सच्चाई रकम थी। मेरी पहली से आखिरी सांस तक, और उसके बाद अगर सांसें मिलेंगी तो वो भी तुम्हारी संगत में गुजारने की रब से इल्तिजाएं करता हूँ। उसका चेहरा हाथों में भर कर वो चाहत से गंभीर लहजे में बोला, और मोहब्बत से उसकी पेशानी पर मोहर सख्त की। फिर चलो अपनों की संग जिंदगी गुजारने। वो उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ी। जहाँ सामने ही बाहर गाड़ी से टेक लगाए बुरहान बहुत आस से उन्हीं के इंतज़ार में खड़ा था। अपने छोटे भाई को देखकर वो खिल उठा। चलें? एक उम्मीद, एक आस मान से पूछा कि वो चाहकर नहीं तोड़ सका। जी, उसने सर हिलाकर नूर के हाथ को मजबूती से पकड़ा। सच तो ये था कि वो अपनी बोनी को ज़रा सी तकलीफ भी नहीं दे सकता था, पर वो मजबूर कर रही थी, जाने क्यों। बुरहान की गाड़ी वहाँ से निकली, और जब उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने आलिम विला को मुस्कुराते देखकर दाद के कंधे पर सर टिका दिया। हमेशा दाद ही क्यों कुर्बानी दे, मोहब्बत तो उसने भी की थी, और जब मोहब्बत की जाए तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। जैसे अभी वो तैयार थी मोहब्बत में कुर्बानी के लिए। अपने खुश्क पत्ते की तरह लरसते दिल को सरजनिश करती, लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो शनासा सड़कों को देख रही थी। So मेरे अजीज लिसनर्स, that was the end of this episode. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, and don't forget to subscribe to my channel. That's how you can encourage me. Allah Hafiz.